اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ارشاد فرمایا، ظہور میں تعجیل کے لیے دعا مانگو کیونکہ اس میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اگلی کڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کے الحمدللہ بہت سارے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ایک موضوع جو بہت خوبصورت ہے اور ہماری زندگی سے بھی وابستگی رکھتا ہے کہ والدین کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آپ نے بڑا خوبصورت موضوع اس دن کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اطاعت والدین، خاص طور سے یہ جملہ جو ہے وہ تو نہیں کہا گیا کہ اطاعت کیجئے، لیکن پھر بھی جو حسن عمل ہے انسان کے اپنے والدین کے لیے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ پھر بہت سارے سوالات ہیں اس ضمن میں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اطاعت والدین یا والدین کے ساتھ حسن خلوق رکھنا، حسن اخلاق رکھنا اور حسن سلوک رکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ امر خداوندی ہے بلکہ یہ امر عقلی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر وہ انسان جو ذی شعور ہے، نہ صرف انسان بلکہ حتیٰ حیوانات کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے اور یہ حس پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت نہ صحیح، ان کے چونکہ عقل نہیں ہے اور اس طرح چیزیں نہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک انس پایا جاتا ہے جی، اور یہ چیز ان کے اندر دیکھی گئی۔ حتیٰ حیوانات اپنے پرورش کرنے والے کے لیے جس طرح سے اظہار محبت کرتے ہیں اپنی بے زبانی میں اور اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر حیوان اس طرح سے جو بے شعور ہے ظاہری طور پر اور عقل نہیں رکھتا ہے، صرف شہوت کی بیس کے اوپر اس کی خلقت ہوئی ہے، اس کے اندر اگر یہ شعور ہے کہ جو اس کی پرورش کرتا ہے، اس کا وہ احترام کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، یا اس کے سلسلے میں اپنی کسی نہ کسی عمل کے ذریعے سے دکھاتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں تو یا چاہتا ہوں، تو انسان جو کہ صاحب عقل ہے اور اشرف المخلوقات ہے، جس کو خداوند عالم نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور تمام نعمتیں اس کے حق میں خلق کی ہیں، اس کو اس سے کہیں اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح سے نہ ہو تو پھر وہ ان حیوانات سے بھی بدتر کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کا شعور رکھتے ہیں اور یہ انسان اس کا شعور نہیں رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکم خداوند عالم اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں رکھا، بلکہ شرک کو سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو بیس بن جائے گا باقی تمام گناہوں کے لیے۔ جیسے ہی خدا کا شریک قرار دیا، پھر بہت سی چیزیں اپنے آپ انسان کے جسم، انسان کے عمل میں اور فطرت میں داخل ہو جائیں گی، اور دھیرے دھیرے وہ تمام وہ عمل کرنے لگے گا جو گناہ ہیں اور جو خدا کی طرف سے منع ہے۔ تو شرک اسی لیے سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے، کیونکہ جس ذات کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے وہ سب سے عظیم ہے، تو اس کے سلسلے میں غلطی کرنا یا غلط عقیدہ رکھنا اس سے بڑی کوئی اور غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس خدا نے جس نے کسی چیز کو ساتھ اپنے آپ کو شریک نہیں رکھا اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں رکھا، اس نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جملہ احسان کا استعمال ہوا، نہ کہ اطاعت کا استعمال ہوا، کیونکہ اطاعت کا جملہ جو ہے وہ بہت چھوٹا جملہ ہو جاتا ہے اور ہلکا جملہ ہو جاتا ہے احسان کے مقابلے میں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے جو کہا ہے وہ کرو، اور اطاعت والدین واجب قرار دی گئی ہے جب تک وہ کسی اور حکم خداوندی سے نہ ٹکرا رہی ہو، کیونکہ والدین دوسرے درجے پہ آئیں گے، خدا سب سے اوپر ہے، قادر مطلق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو والدین بعد کے درجے پہ آتے ہیں۔ لیکن چونکہ خداوند عالم نے ان کو وسیلہ تخلیق قرار دیا ہے، اس کے ذریعے سے ماں اور باپ کے ذریعے سے یہ اولاد وجود میں آتی ہے خدا کے حکم سے، لہٰذا ان کو ایک الگ مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اپنی رحمت کا ایک حصہ اس نے ماں میں اور اپنی رحمت اور شفقت کا ایک حصہ اس نے باپ کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر واضح کیا ہے، لہٰذا اطاعت یہاں تک ہے، اطاعت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خداوند عالم نے احسان کا لفظ استعمال کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا جو جملہ ہے، یا بعد میں جو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌّ، اور ان سے اف بھی نہ کہو۔ امام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی جملہ ہوتا تو خداوند عالم اس کو استعمال کرتا، یعنی اف بھی نہ کہو، مراد یہ ہے
یعنی اف سے بڑھ کر تو پھر اف سے چھوٹا پھر کوئی جملہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کہا اور آپ نے بس اف کہہ دیا، کام آپ نے انجام دیا لیکن زبان سے اف کہہ دیا۔ اف اکثر ہوتا ہے آپس میں بات کرتے ہیں، ماں نے بڑھاپے کی عمر میں ماں نے کچھ کہہ دیا اور آپ اٹھے کہنے کے لیے لیکن اف ہو کہتے ہوئے اٹھے، یہی اف ہو کو منع کیا جا رہا ہے قرآن میں کہ یہ بھی نہ کہو ان سے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے میری والدہ نے جو میرے لیے مشقت اٹھائی ہے میں اس کو اتار دوں، اس کا احسان اتار دوں۔ تو رسول اکرم نے اشارہ فرمایا کوہ احد کی طرف، جو ایک بہت بڑی پہاڑی ہے مدینے کے پاس، کہا کہ اگر اس کے برابر تمہارے پاس سونا ہو، کوہ احد کے برابر اگر تمہارے پاس سونا ہو اور تم وہ سارا سونا راہ خدا میں انفاق کر دو، تب بھی وہ تمہاری ماں کی ایک رات جو تمہارے لیے جاگی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہم مال کے ذریعے سے، بذل کے ذریعے سے، کسی اور عمل کے ذریعے سے چاہیں کہ والدین کی نیکی کا حساب دے دیں یا اس کو تول دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم حسن عمل کے ذریعے ان کے ساتھ، نیک کردار کے ذریعے، نیک برتاؤ کے ذریعے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، وہ بھی تقابل میں نہیں۔ کیونکہ امام سے روایت میں کہ امام سے جب ایک شخص نے یہی اسی طرح کا سوال پوچھا تو کہ میں اپنے والدین کی بالکل اسی طرح کفالت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے وہ میری کرتے تھے وہ، تو امام نے فرمایا کہ لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ تمہارے جینے کی آرزو کرتے تھے اور تم ان کے مرنے کی آرزو کرتے ہو اور تمنا کرتے ہو۔ تم اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کتنے سال جئیں گے، ایک مہینہ، ایک سال، چلو میں ان کی خدمت کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ انسان ایک دم بڑھاپے میں والدین ہیں، اس روایت کے لحاظ سے ایک دم بڑھاپے کا مرحلہ تھا، موت ان قریب ہے، یہ اس نیت سے کر رہا ہے۔ امام کے اشارہ اس طرف تھا کہ یہ اس نیت سے کر رہا ہے کتنے دن، انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی والدین کتنے دن جئیں گے، تو جتنے دن زندہ ہیں ان کی خدمت کر لی جائے۔ تو اصل ہدف یہی ہے کہ جب تک زندہ ہیں کر لی جائے، یعنی جتنی جلدی یہ زندگی کی تمنا نہیں کر رہا ہے، یہ موت کی تمنا کر رہا ہے ان کے لیے، چاہے کچھ خیال اس کا یہی کہ مر جائیں گے لہٰذا ان کی خدمت کر دو وہ۔ اور جب والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے دل میں رہتا ہے کہ اور جیے، اور طاقتور ہو، خدا کو اور عمر دے، اس کو طولانی عمر عطا فرمائے، تو دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے۔ تو اور جہاں تک بات احسان کی ہے، وہ بھی اطاعت سے اسی لیے بڑھ کر ہے کہ اطاعت تو واجب ہے جی۔ خداوند عالم نے اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے کہا وبالوالدین احسانا، احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ طلب کرتے ہیں وہ تو دینا ہی ہے، جو وہ نہیں کہتے ہیں تم سے طلب نہیں کرتے ہیں لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ان کی خواہش ہے یا تمہیں معلوم ہے کہ ان کو ضرورت ہے یا تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیز ان کو پسند آئے گی، اس درجے پر اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرو۔ اگر تم خدا کی بندگی کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور ان کو ساتھ میں ذکر، قرآن میں جو بہت سی چیزیں ایک ساتھ ذکر ہوئی ہیں، بہت سی عبادتیں ایک ساتھ ذکر ہوئی ہیں، بہت سے حکم ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں، علماء تفسیر یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگر ساتھ میں ذکر ہوئے ہیں تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ساتھ کا پھر مطلب یہ کہ دونوں چیزیں چاہیے جی۔ جیسے اکثر زکوٰۃ اور نماز ایک ساتھ ہے، اگر آپ احکام آیات احکام کی طرف دیکھیں تو جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ تو اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں ساتھ میں چاہیے، یعنی اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو گویا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں چاہیے تھی۔ یا اگر زکوٰۃ دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے، نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے تاکہ صحیح معنی میں حکم خداوندی پر عمل کر سکے، امر بالمعروف بھی کرے، نہی عن المنکر بھی کرے۔ اسی طرح عبادت الہیہ بھی کرے اور والدین کے ساتھ احسان بھی کرے۔ اگر والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا ہے تو گویا عبادت بھی نہیں کر رہا ہے، اور اگر احسان کر رہا ہے اور عبادت نہیں کر رہا ہے تو گویا احسان بھی نہیں کر رہا ہے، دونوں ساتھ میں چاہیے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو توقع ان کو ہے اس سے زیادہ کر کے دکھائے۔ اگر وہ کہہ دیں تب تو واجب ہے، کرنا ہی ہے جی، وظیفہ ہے، لیکن جو نہیں کہا ہے اس کو انجام دینا، یہ ہے احسان۔ ایک عالم دین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر آپ بس 2 روٹیاں ہیں جی، اور آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا ہے تو 1 روٹی اگر آپ نے اس کو دے دی تو یہ احسان نہیں ہے، یہ تو آپ کا فرض تھا جی، کیونکہ وہ بھوکا تھا اور آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں، تو 1 روٹی اس سے ساتھ شیئر کرنا یہ فریضہ ہے بعنوان پڑوسی، بعنوان ہمسایہ کہ ہمسایہ اگر بھوکا سو رہا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو رہے ہیں یا کھا پی کے سو رہے ہیں تو یہ سونا صحیح نہیں ہے۔
تو آپ نے ایک روٹی اس کو دے دی، شیئر کر لیا برابر، جتنا آپ کے پاس تھا آدھا اس کو دے دیا، آدھا آپ نے کھا لیا، یہ ہوا حق ادا کرنا جی۔ لیکن اگر کوئی انسان صبر کر لے، بغیر کچھ کہے، دونوں روٹیاں اس کو دے دے کہ میں آج صبر کر لیتا ہوں، میرے پاس کل بھی آ جائے گا، اس کے پاس نہیں ہے، میں آج صبر کر لیتا ہوں، اور دونوں روٹیاں اس کو دے دے، تو یہ ہوا احسان، کیونکہ وہ اپنے حق سے زیادہ اس کو دے رہا ہے، اس کی توقع سے بھی زیادہ اس کو عطا کر رہا ہے، کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن میں کی پورے سورہ حل عطا جو نازل ہوا وہ اسی لیے نازل ہوا کہ جب فقیر آیا تو وہ ایک روٹی بھی دے سکتے تھے، لیکن پورے گھرانے میں جتنے لوگ تھے سب نے اپنا اپنا کھانا دے دیا، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جناب فضہ تک نے اپنا حصہ اس فقیر کو دے دیا، یہی بتانے کے لیے دنیا کو کہ ہم جب عمل کرتے ہیں تو پھر وہ واجب والا عمل نہیں ہوتا کہ بس مطلب حد المقدار والا، بلکہ وہ احسان والا عمل ہوتا ہے، اپنی حد سے اوپر والا عمل ہوتا ہے، توقع سے اوپر کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں، یہ اس سے بڑی چیز ہے جو آیت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح والدین کا احترام خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت کرے اور ساتھ ساتھ احسان کرے، اور احسان کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں احسان جتانا ہوتا ہے، وہ احسان نہیں، احسان سے مراد ہے وہ عمل انجام دینا جس کی ان کو آپ سے توقع نہیں ہے، اور ان کی خوشنودی کے لیے اس کو انجام دینا۔ بہت خوبصورت گفتگو آغا، لیکن اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، کبھی کبھی کچھ والدین اپنے کردار سے یا یہ کہیں کہ سماجی اعتبار سے سماج میں ان کی بہت خراب پوزیشن ہوتی ہے، تو کیا ایسے والدین کے لیے بھی وہی حکم صادر ہوتا ہے شریعت میں؟ دیکھیں جہاں تک والدین کا مسئلہ ہے، سماج میں ان کی کیا حیثیت ہے، اس سے اولاد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ان کو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، حتیٰ اگر وہ غیر مسلمان ہیں تب بھی ان کا احترام اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر ایک مسلمان سے کہہ دیں کہ تم نماز نہ پڑھو یا تم دین چھوڑ دو، تو یہاں اطاعت اس لیے نہیں کہ اطاعت خدا سے ٹکرا رہی ہے یا توحید سے خدا سے ٹکرا رہی ہے، لیکن باقی احترام کرنا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں مسیحی تھا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری ماں ابھی تک مسیحی ہے، تو میں اس کے ساتھ کس طرح سے عمل انجام دوں، کس طرح سے زندگی گزاروں اس کے ساتھ؟ تو امام نے فرمایا جیسے پہلے تھے اس سے بہتر کرو، تاکہ اس کے اوپر اس چیز کا اثر پڑے کہ جب یہ مسیحی تھا تو یہ کم خیال رکھتا تھا، جب یہ مسلمان ہو گیا تو زیادہ خیال رکھتا تھا، کہ دین اسلام کی خوبی اس تک پہنچے، نہ کہ اس تک یہ پیغام پہنچے کہ مسیحی تھا تب تو میرا خیال رکھتا تھا، مسلمان ہو گیا اس نے مجھے چھوڑ دیا، نہیں، مسلمان ہو گیا تو اور زیادہ خیال رکھے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ ماں کا احترام کرو اور باپ کا احترام کرو۔ تو ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکم خداوندی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے تو بالکل احترام کرے، ولو کیسے بھی کیوں نہ، کیونکہ والدین ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام اپنی جگہ پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا عمل ان سے انجام پا رہا ہے جو حکم شریعت کے خلاف ہے، جو احکام شریعت کے خلاف ہے، جو سماجی لحاظ سے بری چیز ہے، قبیح چیز ہے، تو ایسے عمل سے ان کو روکنے کی کوشش کرے، یہ بھی ضروری ہے اس کو روکنے، لیکن روکنے کے وقت بھی اس طرح کا خیال رہے کہ ان کا احترام اپنی جگہ پر باقی رہے۔ امام کو ایک شخص نے خط لکھا اور اس میں اس کا باپ جو تھا وہ دشمن اہل بیت تھا، اور اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو امام نے منع فرمایا کہ نہیں، تم قطع رحم کا مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے باپ ہے، تم اپنے باپ کو قتل نہیں کر سکتے، اور خدا تمہاری عمر کو اس سے کوتاہ کر دے گا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ بعض تاریخی قصوں میں کہ اس شخص نے اس کام کو انجام دیا اور اس کے 6 مہینے بعد بھی وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، جس کا سبب لوگوں نے یہی بیان کیا کہ اس نے چونکہ باپ کو قتل کیا تھا لہٰذا عمر اس کی کوتاہ ہو گئی، ولو کہ وہ دشمن اہل بیت تھا، اور امام نے اس کو منع بھی فرمایا تھا کہ یہ کام نہ کرو کیونکہ تمہاری عمر کوتاہ ہو جائے گی، ولو کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور ناصبی ہے۔ تو اگر اس طرح کے خدا نہ کردہ کسی کے والدین ہیں تب بھی ان کے ساتھ نیک برتاؤ کے ذریعے سے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے، اور اگر ان سے کوئی ایسا عمل صادر ہو رہا ہے جو سماج کے لیے اسلام کے لیے نقصان دہ، تب بھی ان سے کہ جس حد تک ممکن ہو ان کا احترام کرتے ہوئے اس کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ان کا احترام باقی رہے اور وہ راہ راست کی طرف بھی واپس آ سکے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر اسی سوال اسی ضمن میں ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری والدہ بہت بزرگ ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، والدہ میرے ہی پاس اکثر رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ کہ ان کے کچھ سوال ہوتے ہیں کہ جس پر مجھے اپنے کام کے لوڈ کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے کبھی جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، اور میں یہ بار بار سوچتا ہوں کہ جو بھائی اپنی والدہ کو نہیں رکھتے وہ تو آرام سے ہیں، لیکن میں کیونکہ والدہ کو رکھتا ہوں اور میں ان کے لیے حسن سلوک بھی کرتا ہوں،
لیکن اس کے باوجود میں گناہ میں ملوث ہو رہا ہوں. تو کیا یہ گناہ میں ملوث ہونا ہی میرا وہ ہے، یا بھائیوں کے لیے اس کا کوئی ثواب یا کوئی اجر نہیں ہے اور وہ تو گناہ میں بھی ملوث نہیں ہے؟ نہیں، اگر یہ خود اپنے آپ میں ایک سعادت ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کئی اولادیں ہیں تو ہندوستان یعنی بر صغیر کے جو سسٹم ہے اس میں عام طور سے پھر ماں جو ہے وہ عام طور سے کسی ایک کے ساتھ رہتی ہے، یا عام طور سے یہی ہوتا ہے. تو یہ خود جس بچے کے حق میں وہ یہ ماں چلی جائے اور ساتھ پہ رہے، یا ماں باپ دونوں ساتھ پہ رہیں، یا باپ ساتھ پہ رہے، تو یہ خود فخر کی چیز ہے اس کے لیے. کیونکہ جتنے دن وہ ان کے ساتھ ہے بارگاہ خداوندی میں اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو چھوٹی موٹے واقعات پیش آتے ہیں یا دل خراشی ہوتی ہے، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کو انسان حسن سلوک کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، ذکر الہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہے. اگر کبھی تیز غصہ آ جائے یا کسی بات کے اوپر جھنجھلاہٹ ہو جائے تو ذکر یونسیہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تکرار کنارے بیٹھ کر 5-10 بار کرنا بعض علماء نے بیان کیا کہ بہت مناسب ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے. تو عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی اور غصہ اور جو جھنجھلاہٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس طرح ہو جاتا ہے عمر کی بڑھتے تقاضوں کو. یہی امتحان بھی ہے اور یہی جزا کا سبب بھی بنے گا کہ جو صبر کرنا ہے. اور یہ سوچنا کہ میں گناہ مبتلا ہو رہا، نہیں، گناہ میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، بس کوشش کریں کہ تھوڑا سا اور رعایت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے آخرت کا سامان دیکھیں کہ یہ عمل جو آپ کا، یہ سعادت جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے کہ ماں کی خدمت آپ کر رہے ہیں. اور ماں مصلی عبادت پہ جب بیٹھتی ہے وہ تو سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہوگا وہ آپ کے لیے دعا آتی ہوگی، کیونکہ آپ اس کو ساتھ رکھے ہیں اور آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں. تو یہ اس سے باقی آپ کے بھائی محروم ہیں، اور اس محرومی کا اصل راز روز محشر ہی کھل پائے گا، ابھی نہیں کھلے گا. اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش میں نے کچھ دن اور خدمت کر لی ہوتی ہے، کاش میرے ساتھ رہ لی ہوتی میری والدہ، میرے بھائی کے پاس کیوں رہی ہے، میں نے کیوں بھیج دیا اپنی بہن کے پاس یا بھائی کے پاس. یہ جو ساتھ میں رہنے کی جو ثواب ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ تھوڑی بہت جو غلطی یا کمی ہو رہی ہے اس کو وہ بہرحال جبران کر دے گا. اور وہ جو سکون ظاہری طور پر دوسروں کو دکھ رہا ہے وہ اتنا کم وقت کا ہے کہ اس دنیا میں ختم ہو جائے گا. اور وہ جو پچھتاوا ہے ساتھ نہ رکھنے کا اور ثواب سے محرومیت کا، وہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت کے بعد باقی رہنے والا ہے. لہٰذا یہ بہترین عمل انجام دے رہے ہیں اور اس کو انجام دیتے رہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی جزا ضرور دیکھیں. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری مصروفیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ عمل کروں. میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں اور میں نے ان کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا ہوا ہے، ایک نرس کا انتظام کیا. کیا یہ نرس کا انتظام کرنا جائز ہے یا میرے لیے حکم ہے کہ میں کنٹینیوسلی ان کی خدمت کرتا رہوں؟ نہیں، اگر انہوں نے مثال کے طور پر جیسا کہا کہ وقت بالکل نہیں ہے اور انہوں نے کفالت کے لیے یا سرپرستی کے لیے یا دیکھ بھال کے لیے نرس کا یا کسی کا انتظام کر رکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے انسان کے اوپر جو وظیفہ ہے، جو فرض ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے. اب اگر نہیں رہ سکتا، خود نہیں جا سکتا، کام میں مشغول ہے، کسب و کار میں مشغول ہے، بزنس میں مشغول ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، تو جس طرح سے بھی کفالت کر سکتا ہو، یہی نرس کا پہنچا دینا یا کسی کا رکھ دینا، یہ خود بھی اسی حکم میں آتا ہے. ہاں، لیکن پھر بھی اگر وقت مل سکے، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، جب بھی موقع مل سکے کچھ وقت ضرور ان کے ساتھ گزاریں تاکہ اس کا ثواب بھی وہ حاصل کر سکے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ کی اطاعت نہیں کر پا رہا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اپنی پڑھائی ترک کر دوں یا والدین کے ساتھ رہوں؟ میرے لیے حکم بتائیں کیا. نہیں، جہاں تک پڑھائی لکھائی کا تعلق ہے، علم حاصل کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے. علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے سے کس طرح سے والدین کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، یہ سوال ظاہری طور پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے سے کس طرح سے والدین کی اطاعت نہیں ہو پائے گی. ہاں، ممکن ہے کہ علم حاصل کرنے کے نتیجے میں وہ کسی دوسرے شہر میں رہ رہے ہوں یا ہاسٹل میں رہنے پہ مجبور ہوں یا زیادہ وقت پڑھائی کو دینے پہ مجبور ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں. جو وقت ان کے پاس پڑھائی کے بعد بچتا ہے اس میں اپنے والدین کا احترام، ان کی خدمت ضرور انجام دیں. اور اگر حکم کا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ماں نے کہا ہے کہ یہ پڑھائی نہ کرو یا باپ نے کہا ہے یہ پڑھائی نہ کرو، اگر اس طرح کا کوئی حکم دیا ہے تو بالکل بے شک یا تو ان کو منانے کی کوشش کریں یا پھر ترک کر دیں. کیونکہ اگر والدین کے حکم کے خلاف کوئی علم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ ان کو ویسے بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آقا، وقت تمام ہو چلا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اطاعت والدین کے اوپر. یعنی ناظرین، یقیناً ہر وہ انسان اس وقت اپنے آپ کو فخر محسوس کرے خود کہ جس کے والدین حیات ہیں
اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے توسل سے بھی دعا کریں، تاکہ یہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے انعام ہے تمام ان انسانوں کے لیے والدین کے طور پر کہ انسان ہر ایک مشکلات اپنے والدین کے سائے میں گزار سکتا ہے۔ ہم سب کو توفیق دے پروردگارہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ اسی موضوع پر ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ایک شخص آنکھ کر دیا جاتا ہے، یا وہ خود بخود آنکھ ہو جاتا ہے، یا والدین کے جملوں کے ساتھ آنکھ کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔